اب ایک اور اہم معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ معاملہ کیا ہے مدیحہ؟ وہ شفاق، وہ معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یکساں جو نصاب کا سسٹم ہے، جو قانون ہے وہ لاگو ہے دنیا بھر میں۔ ایک ملک، ایک قوم، ایک نصاب، بالکل۔ اور ہمارے ہاں بہت ڈیفرنٹ سطح کے اسکول ہیں، وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے نصاب بھی ہوتی ہے، اور اب ہم ذرا ترقی یافتہ ممالک کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان فہرست میں آ جائے جہاں پر ایک قومی نصاب جو ہے وہ لاگو ہے۔ پاکستان میں بھی موجودہ حکومت کی کوشش ہے کہ قومی سطح پر ایک ہی نصاب لایا جائے، اور حکومت کی جانب سے یکساں تعلیمی نصاب کی تیاریاں بھی کر لی گئی ہیں، جس کا نفاذ انشاءاللہ نئے سیشن سے ہو رہا ہے۔ اچھا، اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر جو پرائیویٹ اور سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں یہ ایک ہی تعلیمی نصاب ہوگا، ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جو سرکاری اداروں میں پڑھتے ہیں ان کو کتابیں جو ہیں وہ اتنی ٹف نہیں ہوتی، جو جناب آپ پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں تو وہ تو جناب آکسفورڈ کی کتابیں آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور میں نے بھی پڑھی ہیں تو وہ بہت مشکل۔ تو جناب یہ جو کوشش جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک کامیاب رہتی ہے، اور اس حوالے سے کم از کم یہ ہوگا کہ کراچی میں جو بچہ پڑھ رہا ہے اگر وہ پنجاب میں جاتا ہے تو اس کو کوئی مشکلات نہیں ہوگی، یا وہاں کا بچہ یہاں پر آتا ہے تو کوئی ایشوز نہیں ہوں گے، تو دس از اے گڈ انیشیٹو۔ اور ساتھ میں ملک بھر کے جو نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے ہیں نا، وہ یہ نصاب پڑھانے کے پابند بھی ہوں گے۔ پہلی جماعت سے لے کے 5ویں جماعت تک 1 اگست سے ملک بھر میں یہ ہوگا سسٹم لاگو، اور گورنمنٹ کے NOC کے بغیر کسی پبلشر کے نصاب کو پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور 1 اگست سے تمام سرکاری نجی تعلیمی ادارے اول تا پنجم نئے نصاب کو پڑھانے کی پابندی ہوگی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ بہت سارے گلی محلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ اسکولز بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کوشش یہ ہوتی ہے اسکول کی فیس بڑھانے کے لیے اور لوگوں پہ نیا امپریشن جمانے کے لیے کہ بڑے بڑے جو برانڈ، جیسے آپ نے آکسفورڈ کی نام لی، بڑے بڑے پبلشرز کی جو کتابیں وہ لے کر آتے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ کتابیں ہیں جو ہم آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے، جو ٹیچرز کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اب سوال بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ہم ایک یکساں نصابی تعلیم جو ہے، جو نظام ہے اس کو رائج کرنے جا رہے ہیں، کیا اس کو تمام طرح اساتذہ چاہے وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہوں چاہے وہ سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہوں، کیا وہ اس کو سمجھ بھی سکیں گے یا نہیں سمجھ سکیں گے؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز یہ ہے کہ ملک میں تعلیم کا عمل کوئی سستا نہیں ہے، لوگ فیس افورڈ کرتے ہیں، بہت مشکل سے کرتے ہیں، اور ایسے میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مہنگی کتابیں، میں اپنے ایکسپیرینس سے جانتا ہوں کہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کورس آپ کو پرائیویٹ اسکول میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کورس لے کے ہیں، وہ آکسفورڈ کی بکس یا یہ وہ بہت مہنگی کتابیں آتی ہیں، جبکہ یہ جو کتابیں حکومت کی جانب سے دی جاتی ہیں تو کمپیریٹیولی یہ بہت سستی ہوتی ہیں۔ یہ جناب یہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس ہو گئیں یا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی 120 150 اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کی پرائس نہیں ہوتی۔ تو خیر اسی والے سے بات کریں گے ماہر تعلیم اور جامعہ کراچی شعبہ پروفیسر ڈاکٹر بشریٰ خرو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو ہم بات کرنا چاہیں گے کہ آپ اس اہمیت پہ بات کریں کہ کتنا ضروری ہے کہ ایک ہی یکساں جو نصابی نظام ہے وہ پورے ملک میں لاگو ہونا چاہیے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کیونکہ ہم ایکویٹی کی بات کرتے ہیں اور ایکویٹی بگنس ود ایجوکیشن، تو اگر ایکول اپرچونیٹیز فیئر مینس سب کو نہیں پرووائڈ کیے جا رہے تو ظاہر ہے دیر ول بی ہیوز اینڈ ہیوز ناٹس ان دا کنٹری۔ کچھ ایسے طبقے ہوں گے جن کے پاس بہتر تعلیم ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس نہیں ہوگی بہتر تعلیم، تو اس سے جو معاشرے میں اس وقت کرنٹ ڈیوائڈ ہے وہ اور برج ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن یا ہیجوبنی جسے ہم کہتے ہیں، جو ایجوکیشن سسٹم بہت زیادہ پھیلاتا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں ہم لوکل سطح پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بکس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں ہم خود بھی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ ڈیلیما ہے ہمارے اس نظام کے ساتھ۔ تو بہت سارے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلے جی چاہے 5-6 ہزار زیادہ دے دیں لیکن اپنے بچے کو ایسے اسکول میں پڑھائیں جہاں پر اس کی جو فر انگلش بھی بولے، ساتھ میں جو اس کا سٹینڈرڈ ہو تعلیم کا وہ باقی ممالک سے بھی سمہاؤ میچ کر سکے، وہ پیچھے نہ رہے۔ دیکھیں جو اس کریکولم کا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ یہی والا سٹینڈرڈ وہ سب کو پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کریکولم کی امپلیمنٹیشن میں پلاننگ کے بعد امپلیمنٹیشن اور اس کا ایویلویشن کا اسٹیج بھی آتا ہے۔ امپورٹنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک اچھا کریکولم بن گیا ہے، فار انسٹنس امپورٹنس اس چیز کی بھی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے ٹیچر ٹریننگ پروسیجرز کیا ہیں، کیونکہ ایک اچھا کریکولم یا ایک اچھی ٹیکسٹ بک اچھی کلاس روم نہیں بناتا۔ ٹیچرز کوالٹی جو ہے نمبر 1 فیکٹر ہے دنیا بھر میں جس سے اچھی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک درخت کے نیچے بھی ایک بہت اچھا بچہ پڑھ سکتا ہے اور ایک ملٹی میڈیا والے کلاس روم میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ دا کی فیکٹر از دا ٹیچر۔ تو جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یہ کریکولم جب امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو ٹیچر ٹریننگ میجرز کیا لیے جا رہے ہیں، کون سا ایسا آن گوئنگ سسٹم ہے جس سے ایویلویٹ اور سپورٹ کیا جائے گا ٹیچرز کو ٹو ٹیک اٹ ٹو دا کلاس روم۔ ابھی آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، گورنمنٹ پلان کر رہی ہے ایسا کچھ کرنے کے لیے، یا بس
इम्प्लीमेंटेशन पे जा रही है? सिंध में तो कुछ भी नहीं हो रहा जो हम जानते हैं. सिंध तो एटलीस्ट इवन इम्प्लीमेंटेशन की भी इतनी अभी इस वक्त बात नहीं कर रहा. सबसे ज़्यादा जो मेरे पास न्यूज़ है वो ये कि KPK में ट्रेनिंग बहुत रिगरस प्रोवाइड की जा रही है. टीचर्स को इस लेवल पे ट्रेन किया जा रहा है. पंजाब में भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो रही है. मगर जो एक इशू है वो ये कि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स के लिए ज़्यादा हो रहा है. जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके लिए अभी टेक्स्ट बुक भी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स भी तो अभी फाइनलाइज नहीं हुई है ना. एक लिस्ट आई है कि ये वाली टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो पढ़ाई जाएंगी, बट देयर इज़ नो फाइनल कंसेंसस, जिसकी वजह से पब्लिशर्स भी टेक्स्ट बुक्स नहीं पब्लिश कर रहे. और अब क्योंकि अगस्त से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है तो टीचर ट्रेनिंग के लिए टाइम बहुत कम रह गया. आमतौर पर जो चेन्स बड़े स्कूल्स होते हैं वो अपनी इन हाउस ट्रेनिंग कराते हैं, तो अभी उनके यहाँ वो इन हाउस ट्रेनिंग का सिलसिला नहीं शुरू हुआ. प्लानिंग का सिलसिला क्योंकि अनलेस और अनटिल टीचर्स को ट्रेन नहीं किया जाएगा तो कोई फायदा ही होगा ये करिकुलम लाने का. अच्छा, लेकिन बहुत सारे ट्रेनिंग की जरूरत है. बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जी जो अब नया करिकुलम आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे बच्चे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. फॉर इंस्टेंस चौथी क्लास में जो बच्चे को करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो कह रहे जी हमारे तो बच्चों ने तीसरी और दूसरी में पढ़ लिया हुआ है, तो उस तरह से रिपीट कराया जा रहा है. तो उनका यहाँ पर ये जो बेसिक कंसर्न है वो ये कि जी क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर है, एक बार फिर से जानना चाहूँगी. देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से मैच करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन उसमें ये बात ज़रूर है कि जो पब्लिशर्स हैं वो इसको एक लेवल अप ले आ सकते हैं, क्योंकि जो क्लेम है करिकुलम का वो ये कि जो SLOs हैं, स्टैंडर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वो एक सेट कर दिए गए हैं. अब उसके हिसाब से आप एक्टिविटी या कंटेंट हायर लेवल का भी डाल सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में और थोड़ा सा मिनिमम लोअर लेवल का भी डाल सकते हैं. तो अगर स्कूल्स जो हैं वो जिस भी टेक्स्ट बुक के लिए ऑप्ट कर रहे हैं वो स्कूल्स पे डिपेंड करेगा कि वो किस किस्म की टेक्स्ट बुक पे जा रहे हैं. इस पे क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उसको हाईलाइट करें. पब्लिशर्स इस वक्त तो ज़रा काफ़ी डायलेमा में है, क्योंकि जिन पब्लिशर्स से मेरी बात हुई है पता ये चला है कि मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं. मसलन KPK का अपना बोर्ड है, पंजाब का अपना बोर्ड है. दे आर गिविंग पब्लिशर्स वेरी टफ टाइम, क्योंकि अगर एक बोर्ड अप्रूव कर देता है तो दूसरा बोर्ड कहता है कि इसमें इश्यूज़ हैं, चेंजेस लाने की ज़रूरत है. बहुत हाई फ़ी है जो पब्लिशर्स से ली जा रही है, जिसकी वजह से बहुत से पब्लिशर्स तो आगे ही नहीं आए. उन्होंने कहा हम ये रिगरस प्रोसेस और ये अमाउंट नहीं जो है वो मीट कर सकते. तो इस लिहाज से थोड़ा सा कंसर्न तो है और इशू तो है. पब्लिशर्स ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, मगर जो बोर्ड्स हैं या रिव्यू कमेटीज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा से है, क्योंकि वो NOC नहीं देंगे जब तक उनके हिसाब से टेक्स्ट बुक्स नहीं चेंज कर दी जाती. तो ज़ाहिर है बच्चों को, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लोगों की तो कोशिश होती है उर्दू पढ़ानी भी चाहिए, अच्छी बात है, बच्चों को उर्दू आनी भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स खुद भी कंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश से. और बहुत सारे बच्चे, जैसे अगर मैं एक इंग्लिश में एक सोशल स्टडीज़ पढ़ती हुई आ रही थी, पाक स्टडीज़ पढ़ती हुई आ रही थी, और उस एंड में जी पता चला जी कुछ अर्से पहले बोर्ड की पॉलिसीज चेंज हुई और मुझे उर्दू में पेपर देना पड़ गया, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई थी, क्योंकि मैंने पर्सनली ये टाइम गुजारा है. सो क्या बच्चों को ऐसी ऑप्शन मिलेंगी कि अगर आपने सोशल स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ है, ये इस्लामियात है, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें या उर्दू में पढ़ना चाहें, तो क्या ऐसी ऑप्शन कोई मौजूद है? देखिए, इस वक्त तो ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो कह दिया गया है उर्दू में ही होगी सारी. जी, कहा तो यही जा रहा है. अच्छा. रिसर्च हमें ये बताती है, अगर हम रिसर्च देखें तो रिसर्च ये बताती है कि मदर टंग में एजुकेशन प्राइमरी क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका बेस बनाती है. और रिसर्च ये भी बताती है कि अगर आपकी मदर टंग लर्निंग स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी सेकेंड लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो या पर्शियन हो, व्हाटएवर, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं. तो मदर टंग में तो कोई कंटेंशन नहीं है एज सच कि वो पढ़ानी जानी चाहिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका, उसके लिए भी रिसोर्सेज, टीचर्स क्वालिटी, एब्सोल्युटली, टीचर्स ट्रेनिंग, खुद टीचर्स को आना चाहिए वो टर्मिनोलॉजी जो नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं जो उनको नहीं पता. और एक चीज़ जो मुझे बहुत से लोगों ने फीडबैक भी दिया कि अगर उर्दू में फॉर इंस्टेंस करिकुलम का एक चंक होना, आप चाह रहे थे कि टेक्स्ट बुक या एग्जाम में उर्दू में हो, तो इवन करिकुलम का वो पोर्शन उर्दू में होना चाहिए था, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में यूज़ हुई हैं, उसको आपको उर्दू में पढ़ाना है. तो देयर इज अ लिटिल करिकुलम डिसाइड करें, जो आगे प्लान करें, अशफाक वो ये देखिए करेगी जी हमारे टीचर्स क्योंकि ये नहीं पढ़ा सकेंगे गवर्नमेंट स्कूलों में, तो हम करिकुलम को और ईजी कर दें. जो बाकी बेचारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल हलवा भी हो जाएगा, लेकिन उनको मज़ा भी नहीं आएगा. जी बिल्कुल, लेकिन उसमें वही वाली बात है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक SLOs मीट करने, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाई जा सकती है. ये बात सही नहीं है कि तमाम को एक ही लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ाया जाएगा. बेसिक स्टैंडर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव सिमिलर होने चाहिए. उसमें कंटेंट जो है वो डिफिकल्ट भी हो सकता है, उसमें एक्टिविटीज़ का लेवल भी डिफिकल्ट हो सकता है. तो ये तो इशू नहीं है एज सच करिकुलम का. एक जैसे ये परसेप्शन फॉर्म हुआ है कि तमाम लोग कम लेवल पे पढ़ेंगे, ऐसी
بات نہیں ہے, بیسک لیول ہے, اس سے آپ اوپر جانے کی الاؤ کرتا ہے سنگل نیشنل کریکولم. اچھا, یہ جو فیڈ بیک کا آپ نے تذکرہ کیا تو یہ کہاں کہاں سے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دنیا بھر میں جب نیا کریکولم امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک ٹرائنگ آؤٹ فیز سے گزارتے ہیں. مثلا اگست میں یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اس کو ٹرائی آؤٹ کریں اور پھر فیڈ بیک آپ لیں ٹیچرس سے, اسٹوڈنٹس سے, پیرنٹس سے, جو بھی ایجوکیشنل اسٹیک ہولڈرس ہیں, ٹیچر ٹرینرس سے, کریکولم ڈیولپرس سے, اور دیکھیں کہ یہ کلاس میں لے جا کے کیا بہتری آئی. ایک ریگولرس پروسیس ہے جو کہ ان پلیس ہونا چاہیے, جس کی ابھی تک تو کوئی خبر نہیں ہے کہ ایسا ایویلویشن پروسیجر ہے ان پلیس یا نہیں ہے, کون لوگ انوالو ہیں اس میں, اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کب سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے, کیونکہ وداؤٹ ایویلویشن تو پھر صرف یہی کہا جائے گا کہ بہت اچھا ہے. تو اگر آپ کو وائسز فرام دا کلاس روم نہیں ملیں گی تو دین اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری یوزفل. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. پروفیسر ڈاکٹر بشریٰ خرم صاحبہ ہمارے موجود تھیں, اور یہ بہت زیادہ اہم ایشو بھی ہے کیونکہ پیرنٹس کافی زیادہ کنسرن نظر آ رہے ہیں. ٹیچرس کی ٹریننگ ایک بہت بڑا معاملہ بھی ہے, جیسے سندھ میں ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ ان کے علم میں تو ایسا نہیں کہ جی سندھ میں ٹیچرس کو ٹریننگ دی جائے. دوسرا یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ یکساں تعلیمی نصاب بھی آ جائے گا تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتابوں کی کتنی قلت پیدا ہو گئی ہے, لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر ایگزیکٹلی پھر لوگوں کو اگر فوٹو کاپی بھی کرانی پڑے تو وہ کتاب سے زیادہ اس کی پرائس ہو جاتی ہے. اکثر تو یہ سیشن شروع ہونے کے 4 مہینے تک بھی کتابیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں اور بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو یہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.